السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹی وی۔ آج میں آپ کو جس ملک کی سیر کروانے کے لیے جا رہا ہوں اس کا نام ہے سوریہ یعنی شام۔ اس ملک میں اگر آپ بائی ایئر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے کسی بڑے شہر لاہور، کراچی یا اسلام آباد سے دمشق کی ٹکٹ کروانی ہوگی اور آپ بذریعہ ایئر لائن دمشق کی طرف فلائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بائی بس جانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پاکستان سے ایران اور ایران سے عراق اور عراق کے ذریعے سے آپ دمشق یعنی شام میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر عراق اور دمشق کا بارڈر کھلا ہو تو۔ آئیے چلتے ہیں اس ملک کے مزید حالات حاضرہ کی طرف۔ تو اس ملک کا پورا نام سوریہ یعنی شام ہے، اور اس ملک کو ارد گرد سے جن ممالک نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ان میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ہے عراق، اسرائیل، جورڈن یعنی لبنان اور اردن، اور اس طرح کی ترکی سے بھی اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا شہر دمشق ہے جو بہت ہی پرانا شہر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ شہر سب سے بڑا شہر ہے، یعنی دمشق شام کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی شہر ہیں۔ اس ملک کے دیگر شہروں میں حمص اور حلب، ان شہروں کے اندر بھی حالات کوئی اتنے خاص بہتر نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہے اور کافی اشروں سے یہ خانہ جنگی چل رہی ہے۔ اس ملک کے حالات کے اگر ہم ذکر کریں تو حالات کو اتنے بہتر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر وزٹر کا جانا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ اور اس ملک کے خاص طور پہ اگر ہم حالات کا یہ ذکر کریں کہ اقوام متحدہ کے اندر اس کی خانہ جنگی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بات چیت چلتی ہے تو مختلف ممالک سے وزراء اور عمراء حضرات وہاں پر عرب لیگ کے جو ہیں وہ آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک کے لیے کوئی ایک قانون بھی ابھی تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا، اور یہاں پر زندگی ہر وقت داؤ کے اوپر ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے گا تو کیا وہ زندہ واپس بھی آ پائے گا یا نہیں۔ اس ملک کے اندر دوسرے ممالک خاص طور پر ایران اور پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، تنظیموں کے، جو وہاں پر جا کر ان لوگوں کے جو ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا ان کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور وہاں پر شہری حکومت یا شہری جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے خاص طور پہ پاکستانی زینبون جو ہے کافی زیادہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سابقہ جنرل سیکرٹری بان کی مون جو 2 بار منتخب ہو چکے ہیں جنرل سیکرٹری، انہوں نے بھی کافی ورک کیا، اور آج کل کے موجودہ اینٹیو گوپرسن بھی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے کوئی بات کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ وہاں شام کے اندر موجود ہیں اور آپ کسی گاڑی کے ذریعے مسافت کر رہے ہیں تو آپ کو رستے کے اندر آنے والے مختلف مناظر دیکھنے کو ملیں گے، جن میں ان لوگوں کی بربریت اور وہاں پر اس خانہ جنگی کے اثرات آپ کو واضح نظر آئیں گے۔ تو ہے کیا، وہاں پر ہر جگہ پر جو بلڈنگز ہیں، جو ان کے پلازے ہیں یا ان کی رہائش گاہیں ہیں، وہ کھنڈرات میں بدل چکی ہیں۔ میری اقوام متحدہ کے سربراہان سے یہ درخواست ہے کہ وہ دوبارہ ان لوگوں کے لیے ان کی آباد کاری کا کوئی نہ کوئی مناسب انتظام کریں، اور وہاں پر جو بربریت جاری ہے اس کو ختم کیا جائے، تو تاکہ یہ لوگ بھی جس طرح پہلے یہاں پر اپنی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، یہ بھی اپنی دوبارہ خوش و خرم زندگی کا آغاز کریں، اور ان کی وہ کھوئی ہوئی خوشیاں جو ہیں وہ دوبارہ واپس ان کو لوٹائی جائیں، کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس طرح ایک انسانی جذبہ بھی بنتا ہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی تن من تن ہر ایک چیز کو ان پر قربان کر دیں، تو اسی میں ان کے لیے بھی بہتری ہے اور ہمارے لیے بھی بہتری ہے، اور وہ انشاءاللہ جلد از جلد ممکن ہو کے رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تو اس کے حالات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے تاریخی پس منظر کو۔ تو اگر ہم شام کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ کافی پرانا ملک ہے، اور یہ اتنا پرانا ہے کہ اس بیفور قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہاں جو ہے انسان کا وجود تھا، اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ
کہ انسانیت کا سب سے پہلا انسان جناب حضرت آدم ابو البشر جو ہے وہ بھی اسی ملک میں اترے تھے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے ساتھ یہاں پر اپنی زندگی کا جو ہے اس دنیاوی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شہر کے اندر ایک پرانا قبرستان ہے جس کا نام باب الصغیر ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں سلمہ زوجہ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حبیبہ زوجہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات مقدسہ بھی اسی باب الصغیر کے قبرستان میں ہیں۔ اس قبرستان میں کئی اور بھی تاریخی شخصیات مدفن ہیں جن کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہاں پر ایسی زیارات بھی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اور کرنے سے تمام پچھلے جو گزرے ہوئے ہمارے اسلامی طرز کے واقعات ہیں وہ بالکل نمایاں انسان کے ذہن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس ملک کے اس قبرستان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر مختلف پرانے مقامات نظر آئیں گے۔ ابھی جو آپ ناظرین اس سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ وہ زیارت گاہ ہے کہ جو واقعہ کربلا میں تمام وہ بہادر شجاع شخصیات جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، ان کے سروں کو یہاں پر لایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ان سروں کو غسل دیا گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پر ان سروں کو دفن کر دیا گیا۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی جگہ ہے۔ تو اس باب الصغیر قبرستان کے اندر جہاں مختلف اور شخصیات ہیں، وہاں پر ایک ہستی جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام کی دختر نیک اختر جناب سکینہ بنت الحسین کا مزار بھی اسی قبرستان باب الصغیر میں ہے، اور سیدنا بلال حبشی جو مؤذن رسول کا مقام رکھتے ہیں اور آپ نے اذان دیتے تھے، ان کا مزار بھی اسی میں ہے۔ اس قبرستان میں جہاں حضرت بلال ہیں انہی کے ساتھ فاطمہ بنت امام الحسن، حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل اور دیگر جو ہے ازواج مطہرات بھی یہاں پر مدفن ہیں۔ تو یہ تو باب الصغیر قبرستان کے حوالے سے تھا۔ اگر ہم یہاں جو یزید ابن معاویہ کے اس محل کا ذکر کریں، یہ جو آپ کو سامنے ایک چبوترا سا نظر آ رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب سجاد سلام اللہ کو کھڑا کیا گیا، اور تطہیر کی ان شہزادیوں کو بھی یہاں پر لا کے کھڑا کیا گیا۔ واقعہ کربلا ہونے کے بعد ان کو قید میں لایا گیا اور اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا۔ تو یزید اپنے درباریوں کے ساتھ عمراء اور وزراء کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھا رہا، اور وہ تمام ظلم کی داستان جو ہے وہ لکھی جاتی رہی اور پڑھی جاتی رہی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راس الحسین ہے، حضرت امام حسین کو سر مبارک کو یہاں پر رکھا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک محراب بنا ہوا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب جناب سیدہ نے حضرت زینب سلام اللہ نے اپنے بھائی کو پکارا تو وہ اس محراب سے راس الحسین جس کو کہتے ہیں وہاں سے حضرت امام حسین کا سر پرواز کرتا ہوا ان جو وہاں کی بیویاں تھیں ان کے سروں پر جا پہنچا اور جناب سیدہ کی گود میں اترا۔ یہ ایک بازار ہے جس کو بازار حمیدیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی بازار ہے جہاں سے قافلہ لایا گیا تھا اور جس کی تنگ گلیوں کا اکثر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام سعد یعنی باب السعد، اور یہاں ایک حضرت سکینہ بنت الحسین کا مزار بھی اسی جگہ پر ہے، جن کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ رقیہ بنت الحسین بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بیوی ہیں جو اپنی کم سنی عمر میں قید سلاسل میں رہیں اور اپنے بابا کے ان تمام مصائب اور جس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا وہ ذکر کرتیں، اور یہاں پر اپنے بابا کے پیار میں ہمیشہ نوحہ کنار رہتی تھیں۔ تو اس بی بی کے یہ حرم مطہر یہ نور محل ہے جہاں پر مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور زائرین زیارت کرتے ہیں اور اپنی تمام وہ مرادیں جو ان کی کسی جگہ سے پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی اس خاندان کے صدقے اس بی بی کے توسل کے ذریعے سے ان کی یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی یہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں جن کا نام رقیہ بنت الحسین ہے، اور یہی وہ شہزادی ہیں جنہیں بابا نے شہادت کے وقت اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ تو باب الصغیر سے آگے
اگر ہم چلیں تو یہاں پر اسی دمشق کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام زینبیہ ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا بنت امام علی علیہ السلام، یہ وہ مزار ہے جو بی بی نے اپنے آخری وقت کی قیام گاہ اس جگہ کو چنا ہے۔ اور اس کا یہ اندرونی منظر ہے جو کافی سارا اچھے انداز سے مزین، اور شیشے اور ماربل کا کام اس ذریعے کے اندر کیا گیا ہے، اور یہاں پر 4 مین پلر یا ستون بنائے گئے ہیں، اور اس کا سین جو ہے وہ بالکل اوپن ہے، مطلب سین کے اندر کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے بلکہ گولائی کی شکل میں ہے، اور یہاں پر 2 پورشن کیے گئے ہیں، ایک میل کے لیے ہے اور ایک فیمیل کے لیے، مردوں کا الگ انتظام ہے اور عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے۔ تو یہ وہ شہزادی ہیں جن کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہر مصائب، ہر دکھ اور تکلیف میں اپنے بھائی کو انہوں نے ساتھ دیا۔ تو ناظرین، یہاں پر اگر دمشق کے جو پہلے حالات کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اسی بی بی کے حرم کے حوالے سے بی بی کے نام پر ہی ایک عسکری فورس وہاں پر پاکستانیوں کی طرف سے بنی ہوئی ہے جس کا نام زینبون ہے، اور جب وہاں پر کوئی مشکل پہلو یا کوئی مشکل وقت پیش آتا ہے تو یہ زینبون جو ہے، یہ عسکری جو تنظیم ہے، یہ کافی سارا ان کے مدد کرتی ہے، اور بی بی کے حرم کے اوپر بھی جب شیلنگ ہوئی تو اس زینبون نے ان کو یہاں سے مار بھگایا۔ یہ مسجد جناب حابیل کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت آدم ابو البشر کے بیٹے تھے، جنہیں ان کے بھائی نے ان کو شہید کر دیا یا ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ مزار کافی ساری لمبی ہے، یعنی ان کا قد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ لمبا قد تھا ان کا۔ یہ ابھی ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام جناب حضرت اویس کرنی ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ تو یہ مقام